کہ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہ کرو، کہ ایمان بھی توحید و رسالت سب نیکیوں سے مقدم ہے، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم نے کیا ہے، جو تم کر کے آئے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز نئی سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کو ماں باپ کی ساری باتیں ماننی ہے، سوائے ان باتوں کے جو اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی تابع داری اور عبادت کے حکم دیں تو اسے نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہیں، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی اب اس دور میں ماننے کے لیے کہیں، تو ان کی بات کو نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے نا، شرک بے توحید اور شرک بے رسالت میں ان کی باتیں نہیں ماننا، ان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ٹھیک، سورہ لقمان میں اللہ نے حکم فرمایا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، شکم میں اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال کا عرصہ لگا، اس لیے ہم نے اسے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اے انسان تو میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھو، پالتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے ماں کے لیے کتنا سخت حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی۔ ایک اور جگہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی یہ بات مت مان، البتہ اس کے باوجود دنیا میں خوب اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہوا۔ بقول علماء مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہاں پر۔ پھر تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے تو میں تمہیں آگاہ کروں گا ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک نا، ایک آخری آیت اس میں سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میں حدیث کریمہ کی روشنی میں آپ کی تربیت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف میں کہ ہم نے تاکیداً حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اسے شکم میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے میں 30 مہینے 2.5 سال لگ گئے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا۔ اب اگر وہ نیک بخت بیٹا یا بیٹی ہے تو اس نے عرض کی، اے میرے پالنے والے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر فرمائی، اور ایسے کام کرتا رہوں جن کو تو پسند فرمائے، اور میرے اولاد کے سلسلے میں میری اصلاح فرما۔ میں بے شک تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرا حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک نا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا بارگاہ الہی میں عرض کی تھی اسے قرآن پاک نے نقل فرمایا، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو نماز میں بھی ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی جس دن حساب و کتاب قائم ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے حدیث کریمہ کی روشنی میں تربیت فرمائی جائے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔